إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى عز وجل في القرآن المجيد انما یخشى اللہ من عباده العلماء۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ اللہ سے ڈرنے والے اس کے علم والے بندے ہی ہوا کرتے ہیں۔ اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے، علم کی افادیت کا احساس کرتے ہوئے، الحمدللہ اللہ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ نے اس بات کی توفیق عطا فرمائی کہ الحمدللہ ہم اللہ کی کتاب کلام اللہ کے ساتھ تمسک کیے ہوئے ہیں۔ اس کا یہ ذریعہ معلم القرآن، اس کے ذریعے سے ہم الحمدللہ الفاظ کے مجموعے کے ساتھ قطعات اور قطعات کے ملنے سے انشاءاللہ آیات کے ملنے سے سورہ اور یہ قرآن کے فہم کا سفر انشاءاللہ یہ بتدریج مکمل ہوگا۔ تو خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس کے لیے توبہ دعا کریں، وقت نکالیں، اس کو اہمیت دیں، اپنی زندگیوں کے اندر اس کو حصہ بنائیں، اور یہاں پر جو کچھ پڑھتے ہیں وہ جا کر اپنے گھر والوں کو پڑھائیں، اپنے دوست احباب کو، جہاں تک ہو سکے اس آسانی کو جو اللہ تعالیٰ نے اردو بولنے والوں کے لیے قرآنی الفاظ کی مماثلت اور استعمال کے حوالے سے ہم پر کی ہے، یہ احسان عظیم، اس کا احساس کرتے ہوئے اس کا زیادہ سے زیادہ شکر بھی ادا کیا جائے، اور شکر کا طریقہ کار یہ بھی ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی کوشش کی جائے۔ الحمدللہ یہ معلم القرآن، اس کی جلد اول یونٹ نمبر 1 کا سبق نمبر 8 انشاءاللہ یہ تختی آج ہم مطالعہ کریں گے۔ آپ کے سامنے یہ تختی کھل چکی ہے۔ چند بنیادی اور ابتدائی باتیں صرف یاد دہانی کے لیے جو ہر دفعہ آغاز میں کر لی جاتی ہیں، اس میں آپ کو پہلے سے معلوم ہے کہ جن حروف سے بننے والے الفاظ کے شروع میں الف لام آتا ہے، اکثریت، ہمیشہ ایسے نہیں ہوگا، اکثریت ہماری تختیوں کے اندر ان الفاظ کی ہوتی ہے کہ جن کے آغاز میں الف لام ہوتا ہے، اور الف لام ہٹانے سے بعین ہی وہ اردو میں مستعمل لفظ بن جاتا ہے۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے، ایکسیپشنز آر آلویز دیئر۔ اس کے علاوہ استثنائی صورتیں بھی آگے آنا شروع ہو جائیں گی جو اس سے مختلف ہوں گی۔ دوسری چیز یاد دہانی کے لیے کہ ان الفاظ کے آخر میں گول تا تائے تانیث جس کو کہا جاتا ہے، یہ مؤنث کے لیے استعمال ہونے والے الفاظ کی نشاندہی کرتا ہے، اور ہم نے اکثر یہ دیکھا گزشتہ تختیوں کے اندر کہ شروع کا الف لام اور آخر کی گول تا کو اردو کے ہے سے یا تے سے بدل دینے سے وہ اردو کے لفظ میں تبدیل ہو جایا کرتا ہے۔ تو آج کی تختی کا انشاءاللہ مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ دائیں طرف سے ہی آغاز کر لیتے ہیں۔ بڑی اچھی یاد دہانی گزشتہ سبق کے اندر ہمیں ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کہ کوئی کام دائیں طرف سے، دائیں ہاتھ سے شروع کیا کرتے تھے، تو ہم شروع کر لیتے ہیں آخر سے، وہ دائیں طرف۔ جی بیٹا آپ پڑھیے، یہ پہلا لفظ آپ پڑھیے، الغضب۔ الغضب اس کا مطلب سمجھ پا رہے ہیں جی؟ غیظ و غضب، ٹھیک ہے، غصے کا اظہار جس کو کہا جاتا ہے۔ جی بیٹا اگلا لفظ پڑھیے، البشر۔ جی ہاں، انسان بھی، اس کو بشر بھی لفظ اردو کے اندر استعمال ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سورۃ الکہف کے قل انما انا بشر مثلکم، تمہاری طرح کا ایک انسان۔ انشاءاللہ جس طرح ہم آگے بڑھتے جا رہے ہیں، ہم آیات کو بھی پوری اس کی تفصیل کے ساتھ، مفہوم کے ساتھ سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ جی اگلا لفظ الغرور۔ جی ہاں، یہ دنیا کی زندگی ایک متاع ہے اور ایک دھوکہ ہے، غرور ہے۔ یہ غرور تکبر اور انانیت کے معنوں کے اندر بھی آتا ہے، لیکن یہ غرور جو اصل قرآن کے اندر اکثر استعمال ہوا ہے وہ دھوکے کے معنی کے اندر ہے۔ جی ساتھ والے، الواحد، کیا مطلب؟ ہاں اکیلا، ایک، بالکل صحیح۔ جی القرض۔ جی ہاں، شروع کا الف لام ہٹایا تو اردو والا قرض بن گیا۔ قرض، ادھار، مستعار، کوئی چیز لینا دینا، ان معنوں کے اندر آتا ہے۔
جی آگے المثال، دے پھر مثال. ہاں مثال ہی ہے، ٹھیک ہے، اردو والا مثال. جی ہاں آگے چلیے. جی محترم پڑھیے گا. نہیں ان کی باری ہے، آپ کی باری نہیں ہے، آپ سے پہلے ایک فرد بیٹھے ہیں. جی پڑھیے یہ لفظ پڑھیے. کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، آج بھی ہے تو کوئی بات نہیں، انشاءاللہ آپ آج آنے کے باوجود پوری بات سمجھنے کے قابل ہوں گے. البصیرہ بالکل صحیح ہے. جی آپ اس کو البصیرہ کو اپنے بھائی کو سمجھائیے کہ اردو میں لے جانے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا. آپ توجہ رکھیے گا ان کی بات پہ. البصیرہ کو انہوں نے بتایا الف لام، جو شروع کے اندر اس کو ہٹایا، اور آخر میں یہ جو گول تا ہے، تائے تانیث مؤنث کی نشانی، اس کو اردو کے تے سے بدل دیا، تو لفظ کیا بن گیا؟ آگے لکھا بھی ہوا ہے بصیرت. بصیرت اور بصارت یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں نا جی، یہ وہی لفظ ہے جو اردو کے اندر استعمال ہوتا ہے. جی آگے پڑھیے آپ. پھر سے پڑھیے. صبر، غور سے پڑھیے. نہیں الصبر نہیں ہے، با پہ فتح نہیں ہے، با پہ جزم ہے. الصبر جی ہاں، جس کو اردو میں صبر کہہ دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. جی التفسیر، جی ہاں تفسیر القرآن جس طرح ہم سمجھتے ہیں، مفسر تفسیر. آپ پڑھیے. پھر پڑھیے. ہاں الفجر، جیم پر فتح نہیں ہے، الفجر. جی کیا مطلب؟ اردو کے اندر استعمال ہوتا ہے نا جی، فجر کا وقت، فجر کی اذان. بالکل صحیح ہے. آپ پڑھیے بھائی. غور سے پڑھیں، حرکات کا خیال کرنا ہے تھوڑا سا. میم کے نیچے کسرہ ہے، زیر ہے. میم زیر، میم زیر، میم زیر کیا ہوتا ہے؟ میم زیر می، تو کیا بنا؟ المحراب. جی کیا ہوتا ہے جی محراب؟ قبلے کے تعین کی جگہ جہاں پہ امام کھڑا ہوتا ہے اس کے قریب، اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ محراب. ٹھیک ہے. وَهُوَ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، زکریا علیہ السلام کے متعلق آتا ہے نا قرآن کے اندر، تو اپنی محراب میں وہ صلاح کی جگہ میں وہ صلاح ادا کر رہے تھے. جی الغار، ہاں جی ہاں غار ثور، غار حرا، یہ وہی ہے. اور اس میں ایسا غار جس کے اندر سکونت اور رہائش اختیار کی جا سکے، کوئی بتا سکتا ہے اس کا نام کیا ہوتا ہے؟ اس کے نام پہ ایک سورہ بھی ہے. ہاں کہف، سورۃ الکہف ہے نا جی. غار جو میرے مطالعے کے مطابق ہر ایسی چھوٹی پناہ گاہ کو جہاں پہ ضروری نہیں کہ رہائش کا، چھوٹی جس کو آپ سمجھ لیں جو چھوٹے سکیل پہ ہوتا ہے اس کو غار کہا جاتا ہے. لیکن جو بڑے سکیل پہ جس کے اندر رہائش اختیار کی جا سکے، سکونت اختیار کی جا سکے، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے اندر یا غار ثور کے اندر جا کے عبادت بھی کیا کرتے تھے، اور ہجرت کے دوران آپ نے وہاں پہ پناہ گاہ کے طور پہ بھی اس کو استعمال کیا. اس کو ایسی جگہ کو، جس طرح اصحاب کہف تھے، وہ چند افراد جنہوں نے اس کے اندر جا کے جائے پناہ کے طور پہ اس کو استعمال کیا، وہاں پہ رہنا، رہائش جہاں ممکن ہو سکے، اتنی جگہ میسر ہو، اس کو جو ہے وہ کہف کہا جاتا ہے. جی اگلی کسی باری آپ کی. ہاں جہنم. ٹھیک ہے، اس کے متعلق آج یقیناً کوئی نئی بات آئے گی. ٹھیک ہے، آگے ہم لال رنگ کے اندر یہ النار بھی دیکھ رہے ہیں. ہاں الشمس. ٹھیک ہے، یہ انشاءاللہ آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی، اور آخر میں یہ درج بھی کی گئی ہے. کچھ الفاظ دیکھیں، ایک چیز ذہن میں رکھیے، عربی کے مطالعہ کے اندر کچھ نہ کچھ الفاظ، کچھ نہ کچھ قواعد ایسے آ جایا کرتے ہیں جو استثنائی، کم و بیش ہر سطح پہ آپ اس کا سامنا ہوگا. اس پہ پریشان ہونے والی بات نہیں ہے. ہم نے ابھی تک جو پڑھا تھا وہ یہ پڑھا تھا کہ جن الفاظ کے آخر میں گول تا آ جائے وہ کیا ہوتے ہیں جی؟ مؤنث. اچھا اب کچھ الفاظ ایسے شروع ہو رہے ہیں جو لال رنگ کے اس تختی کے اندر شو کیے گئے، دکھائے گئے ہیں. ٹھیک ہے، جن کے آخر میں گول تا نہیں ہے، لیکن عرب ان کو ہمیشہ مؤنث کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. یہ آج کی نئی بات ہے، یہ ذہن میں رہے گی. اچھا
ان میں چند مثالیں، جس طرح یہ جہنم ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ مؤنث کے طور پہ استعمال ہوتی ہے، اور ہم نے شروع میں یہ جانکاری کی تھی کہ عربی زبان کے اندر ہر لفظ یا مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ اب یہاں پہ تائے تانیث آپ کو نظر نہیں آ رہی، لیکن یہ ہے مؤنث، یہ ہمیں یاد رکھنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ کوئی مشکل بات تو نہیں ہے جی، یہ ہمیں یا اسی طرح النار آگ، یہ بھی مؤنث ہے۔ اسی طرح الشمس سورج، سورج روشن ہے، یا اردو کے اندر اردو سے مختلف بھی ہو سکتا ہے، اردو زبان کے اندر عین ممکن ہے کہ ہمیں ایسے الفاظ ملیں جو اردو کے اندر مذکر کے لیے استعمال ہو رہے ہوں لیکن وہ عربی کے اندر اصل میں مؤنث ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہ تین الفاظ انہوں نے یہاں پہ لکھے ہیں جو لال رنگ کے اندر دکھائے گئے ہیں، یہ وہ الفاظ ہیں جو ہیں مؤنث، یہ حفظ کرنا پڑے گا، یہ چیز یاد کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے نا؟ یہ الفاظ ذہن میں رکھ لیں۔ آج کی تختی کے تین الفاظ، جہنم، النار، ویسے تو مماثلت ہے جہنم اور النار، آگ ملتی جلتی چیز ہے، اور الشمس وہ بھی ایک بھڑکتی ہوئی آگ کی مانند، ایک شعلے کی مانند، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ چیز ذہن میں رکھ لیں، آج کا یہ بنیادی سی فطرت سی بات جی۔ ہاں الافق کیا مطلب؟ ہاں آسمان، بالکل صحیح ہے، آسمان جہاں سے طلوع ہونے کا معاملہ ہے جی۔ آگے چلیے، آپ بیٹا پڑھیے۔ القوہ جی کیا مطلب؟ مطلب سمجھ آتا ہے القوہ؟ اچھا جی آپ بتائیں اس کا۔ ہاں طاقت، قوت کے معنی میں۔ اچھا اس لفظ کو آپ اردو کے اندر لے کے جائیں، آپ توجہ رکھیں بیٹا، آپ توجہ رکھیں، آپ کا بھائی آپ کی مدد کرتا ہے۔ القوہ کو ہم قوت، قوت اردو میں سمجھتے ہیں، قوت طاقت، ٹھیک ہے؟ اس کو ہم اردو میں لے کے جائیں گے تو کیسے لے کے جائیں گے؟ القوہ کو کیسے لے کے گئے؟ ہٹا دیا، بالکل الف لام ہٹا دیا، اور آخر کی جو گول تائے تانیث ہے اس کو کیا کرنا ہے؟ ہاں تے پہ بدل دیا، تو یہ کیا بن گیا بیٹا؟ آپ کو سمجھ آئی؟ اب آپ اس بات کو دہرائیں، اس القوہ کو اردو میں، یہ عربی کا لفظ ہے، اس کو اردو میں لے جانے کے لیے دو کام کرنے ہیں۔ سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ شروع کا لام، الف لام ہٹا دیا، اور آخر کی یہ گول تا کو کیا کرنا ہے؟ اس کو ہاں تے میں بدل دیا، تو قاف، واو اور تے کیا بنا؟ قوت۔ اردو میں وہی مطلب سمجھ آ گیا؟ تو یہ ہم مطالعہ کر رہے ہیں کہ یہ بالکل آسان بات ہے، ٹھیک ہے جی؟ جی بھائی پڑھیے، اپنا لفظ پڑھیے۔ ال نہیں ہے، ہم دیکھیں ایک چھوٹی سی اضافی بات، آپ کی خاص توجہ آج چاہیے۔ ہم نے گزشتہ اپنے درس کے اندر جو دروس اللغہ کے اندر حروف شمسی اور قمری مطالعہ کیے، ذہن میں ہے آپ کے معلم ابھی اگلے لیکچر کے اندر انشاءاللہ آپ سے سوال بھی کریں گے اور دہرائیں گے بھی۔ شمسی اور قمری، الشمس جس میں لام سائلنٹ ہو جاتا ہے، اور القمر جس میں لام پڑھا جاتا ہے، یہ ذہن میں آ رہی ہے بات؟ ٹھیک ہے، تو اس لحاظ سے یہ اس کے لیے آپ کو ایک فقرہ بھی بتایا گیا تھا، حق کا خوف عجب غم ہے، کیا اس میں سے ہے؟ نہیں ہے، لہذا یہ حروف شمسی میں سے ہے، لہذا اس میں لام سائلنٹ ہو جائے گا، گرا دیا جائے گا، تو آپ کیا پڑھیں گے؟ ہاں الثواب، بالکل صحیح کہا آپ نے۔ کیا مطلب؟ ثواب، ثواب دارین، ٹھیک ہے جی، اس من معنوں کے اندر۔ اچھا دوسری آپ کی جو توجہ طلب خاص بات ہے، کیونکہ جو دروس اللغہ کے اس کے ساتھ ساتھ ہم مطالعہ کر رہے ہیں، تو مجھے کسی ساتھی نے یہ بات کہی کہ بھئی ہمیں اس کے مطالعے کی، عربی سیکھنے کی کیا ضرورت ہے، ہم براہ راست جب قرآن کا مطالعہ کر جو رہے ہیں۔ آپ توجہ کیجئے، ہم نے گزشتہ تختی کے اندر، تختی نمبر 7 کے اندر دیکھا کہ کم و بیش ہم 70± ایک اندازے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں، قطعات کو سمجھنے کے قابل ہو گئے۔ ایسے ہی تھا جو جی، آپ سب میرے ساتھ ہیں؟ ایسے ہی تھا، قطعات جو ٹکڑے ہیں ان کو اگر 4 پر مشتمل ہے تو کم و بیش ہم 3 کو سمجھ پا رہے تھے، یعنی کہ 75% ہم سمجھ رہے ہیں قطعات کو، ایسے ہی ہے۔ اور کچھ الفاظ مزید آگے آئیں گے، لیکن دروس اللغہ جو عربی ہم پڑھ رہے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے؟
کچھ الفاظ ایسے ہیں جو اردو کے اندر استعمال نہیں بھی ہونے. اب یہ تو نہیں ہے کہ سارا قرآن ہی اردو کے ہے. قرآن میں خالص عربی کے الفاظ بھی ہیں جو اردو میں استعمال نہیں ہو رہے. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ لہٰذا وہ بھی تو مطالعہ کرنے, وہ بھی تو سمجھنے ہیں. ہادا, ہادانی, ہا الائی, ذالکا, اولائکا, ذالکا, کیا یہ الفاظ عربی زبان کے ہم نے نہیں سمجھنے اور ان کے مطلب نہیں؟ اگر یہ ہمیں عربی کے ان الفاظ کا مطلب نہیں آئے گا تو پوری قطعے کو یا پوری آیت کو ہم کبھی بھی سمجھ نہیں پائیں گے. لہٰذا وہ ایک سپورٹو امدادی مضمون ہے جو آپ کو قرآن فہمی کے اندر ہی مدد دے گا. اور انشاءاللہ وہ جو الفاظ جو اردو کے اندر استعمال نہیں ہو رہے ان کی کثرت آپ دروس اللغہ میں مطالعہ کر رہے ہوں گے. ان دونوں کے ملا کے اچانک آپ کو یہ محسوس ہونا شروع ہو جائے گا کہ الحمدللہ آپ پورے قطعے کو سمجھ رہے ہیں. تو اس قطعے کے اندر عموماً آپ کو وہ الفاظ کا سامنا ہوگا جو خالص عربی کے ہیں, جو غیر اردو زبان کے. اب بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ لہذا پوری توجہ سے اس کو بھی سیکھنے کی اور یاد رکھنے کی کوشش کیجیے. جی کس کی باری؟ جی آپ پڑھیے, پڑھو, شاباش. ہاں, الطریقہ نہیں ہے, لام یہاں پہ سائلنٹ ہوگا, ٹھیک ہے. حروف شمسی پا ہے, کیا پڑھیں گے؟ اب پا سے سیدھا تو سے جس کو کہتے ہیں نا اس سے ساتھ ملا دیں گے, ٹھیک ہے. اب طریقہ, ٹھیک ہے. جی بیٹا آپ پڑھیے. الحرج, جی کوئی حرج نہیں ہے اس کام میں, کوئی حرج نہیں. اردو کے اندر استعمال ہوتا ہے, خیر ہے, کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے. اور دوسرا حرج جو حدیث کے اندر آیا وہ کون بتائے گا؟ جی ہاں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارتاً ایسے بات کی جیسے قتل کہ قرب قیامت حرج بہت ہوگا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی حرج کیا ہے؟ فرمایا ایسے انگلی سے اشارہ کیا کہ قتال, نحق خون, قتل و غارت. جی آگے. الکاذب, جی ہاں جھوٹا, جھوٹ بولنے والا. اور کذب بیانی, ٹھیک ہے, یہ اردو کے اندر استعمال ہوتا ہے. آگے چلیے. جی بیٹا. المخلص, جی کیا مطلب؟ ہاں اخلاص والا مخلص, مخلص ساتھی, مخلص دوست, ٹھیک ہے جی, جو خوش قسمتی ہوا کرتا ہے. جی الجہالہ, نادانی, جہالت, لا علمی, کسی کے حالات معلوم نہ ہونا, کسی معاملے کے متعلق معلوم نہ ہونا, جہل پر مبنی ہونا. ہمارے یہاں حضرت جہالت کا مطلب اور معنوں کے اندر, منفی معنوں کے اندر لیا جاتا ہے, لیکن عربی کے اندر اور خصوصاً جو اصول حدیث کے مضمون کے اندر جہل اور جہالت جو ہے یہ ہوتا ہے لا علمی, کسی کی چیز کے متعلق علم نہ ہونا, کسی شخص کے متعلق علم نہ ہونا, ٹھیک ہے جی. جی آگے. نہیں اچھا ہاں دوبارہ پڑھیے. البیان, ہاں جی کیا مطلب؟ شاباش, ویری گڈ, بیان. جی الفسق, جی گناہ, بالکل صحیح. فسق و فجور, فاسق, فاجر, یہ استعمال ہوتا ہے. جی النار, یہ مذکر ہے کہ لفظ کے مؤنث ہے؟ کیوں مؤنث ہے؟ جی نشان کیا ہے؟ کیا نشانی ہے اس کے مؤنث ہونے کی؟ جی آپ بتائیے. النار, ہاں یاد تو کرنا ہے, لیکن آپ یہ جواب دے سکتے ہیں کہ عرب اس کو مؤنث ہی استعمال کرتے ہیں, عربی زبان میں یہ مؤنث ہی لفظ ہے, ٹھیک ہے جی. تو آپ یہ جواب دے سکتے ہیں. نار کا مطلب آگ, ٹھیک ہے جی. آگے اپنا لفظ پڑھی. الکرسی, جی یہ اردو والی کرسی ہے, ٹھیک ہے. آیت الکرسی. جی آگے. القول, جی قول, بات, ٹھیک ہے. قولی حدیث پڑھتے ہیں نا آپ. آگے چلیے. ہاں السلام, ہاں بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح, سلامتی دعا. آگے چلیے. القیام, ہاں قیام و طعام, رکنا, کھڑا ہونا, ٹھیک ہے جی. قیام کرنا, کھڑا ہونا کے معنی کے اندر. جی آگے پڑھیے. جی نصف کا مطلب ہاں آدھ, بالکل صحیح ہے. الکامل, ہاں مکمل, ٹھیک ہو گیا, بالکل صحیح. آگے. الشمس,
سورج. یہ مذکر ہے کہ مؤنث؟ مؤنث کیسے؟ کیا نشانی ہے؟ ہاں شاباش. اس میں نشانی تائے تانیث نہیں ہے، لیکن یہ یاد رکھنا ہے، حفظ کرنا ہے کہ یہ عربی کا ہی لفظ ہے. ٹھیک ہے جی، آگے چلیے. ہاں ہاں پیچھے بیٹا یہ لفظ شدید کہاں سے؟ اچھا نیچے پڑھ دیا. المظلوم، جی ہاں ظالم اور مظلوم. ٹھیک ہے جی آگے. ہاں الوقت، وقت بالکل صحیح ہے. جی جی آواز ہی نہیں آ رہی آپ کی بیٹا، اونچا پڑھے. ہے التصدیق، بالکل صحیح. کیا مطلب؟ تصدیق کرنا. بالکل صحیح ہے، میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ آپ نے صحیح پڑھا. شاباش. آگے کس کی باری ہے؟ الشدید. ہاں شدید شدت والا. ٹھیک ہے جی پڑھیے. الالہ، بالکل صحیح. الہ کے معنوں کے اندر. ٹھیک ہے جی. اب ہماری اس میں آخری بات کہ یہ کتاب ایک منفرد طرز پر لکھی گئی ہے اور تدریجاً آپ کو اس قابل بنائے گی کہ ہم الحمدللہ الحمد سے والناس تک ہر آیت کو خود سمجھیں گے انشاءاللہ. دوسری جو آپ کو بات عرض کی تھی یہ حفظ کر لینی ہے، یاد کر لینی ہے. آج کے سبق کی خاص بات وہ کیا ہے کہ جہنم، ارض، سما، نار، شمس، یہ 5 الفاظ یہاں پہ دیے گئے ہیں. ٹھیک ہے جی. ان کے آخر میں اگرچہ گول تا، تائے تانیث نہیں، لیکن عرب انہیں مؤنث ہی شمار کرتے ہیں. جب پوچھا جائے گا تو آپ نے یہی جواب دینا ہے کہ عرب اس کو مؤنث ہی شمار یا استعمال کرتے ہیں. بس یہی جواب اس کا. ٹھیک ہے جی. چلیے مشق پہ آگے. جی لکھ سکتے ہیں، انہی معنوں کے اندر ہے نا. ہاں لیکن الہ اردو کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے. آپ اس کو اردو میں جب لے جائیں گے تو الہ بھی لکھیں، یہ اردو کا ہی لفظ ہے. صحیح ہے نا جی. آپ اس کے ساتھ جس طرح یہاں پہ انہوں نے کچھ جگہوں پہ یہ دیکھیے الجہالہ کی جگہ نادانی اور جہالت دونوں لکھا ہوا ہے، تو آپ الالہ کی جگہ الہ یا اللہ. ٹھیک ہے. اسی سے ڈیریویٹڈ یا مشتق ہے یہ لفظ. سوال نمبر 1 درج ذیل عربی الفاظ کا مطلب بتائیں. الحمدللہ یہ ہم نے دیکھ لیا. سوال نمبر 2 درج ذیل الفاظ کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ جی پہلا لفظ القوہ، بالکل صحیح. الغار، القرض، ہاں القرض. البصیرہ، النصف تو نہیں ہے بیٹا. آدھے کو کیا کہتے ہیں؟ آدھے کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتے ہیں؟ آدھا، 50%، آدھا. چلیں اوپر چلتے ہیں، میں آپ کو دوبارہ یہ پڑھواتا ہوں. یہ دیکھیے یہ کیا لفظ ہے؟ نون حروف شمسی میں سے ہے، لام نہیں پڑھا جائے گا، لہذا نون پہ کسرہ ہے، نون کے نیچے زیر ہے، نصف نہیں ہے. ان ہاں ان نصف. ٹھیک ہے. نصف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ دیکھیں اردو میں بھی نصف استعمال ہوتا ہے نا عدد کے لیے، کیلکولیشن کے لیے. تو یہ وہی لفظ. جی وہ پیچھے جی دوبارہ. الغضب، المثال، التفسیر. یہ دونوں بھائیوں پہ آیا باری باری. سوال نمبر 3 درج ذیل الفاظ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ یہ الحمدللہ ہم نے پہلے دیکھ لیا. اگلے حصے پہ آتے ہیں. درج ذیل سوالات کے تحریری جوابات دیجیے. سوال نمبر 4 نیچے دیے گئے الفاظ نامکمل ہے، انہیں مکمل کریں. جی پہلا لفظ غلط، غرور نہیں ہے، الغرور. ٹھیک ہے جی. ضمہ ہے، پیش ہے غائن کے اوپر. ٹھیک ہے جی. الغرور. جی آگے ان کی مدد کیجیے. یہ کیا لفظ ہوگا جی؟ ایک اس میں سے حرف غائب ہے، اس کو مکمل کریں. ان کو کتاب قریب کر دیں. ماشاءاللہ آج پہلے دن آئے ہیں تو ان کو ذرا حوصلہ رہے، پریشان نہ ہوں وہ. ان کی مدد کریں. جی بتائیے. المثال، بالکل صحیح ہے. جی آگے. الغار، بہت اعلیٰ. البصیر، وہ آخر والے. القوہ، جی
ہاں سوری البصیرہ، معذرت، شکریہ جی آپ کا، میں اصلاح ہو گئی، البصیرہ، ٹھیک ہے جی آگے چلیے. الثواب، البیان، جی ہاں کس نے پڑھا، باری کس کی تھی؟ ہاں المخلص، شاباش. آگے بیٹا، ہاں آپ اس کو غلط سے ہے کیونکہ ایک حرف omit کیا گیا، ایک حرف غائب کیا گیا ہے. کوئی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں القیامہ، نہیں، دو حروف اس کا مطلب غائب نہیں. ہم نے جو تفسیر مطالعہ کیا اس میں صرف ایک حرف ہوا کرتا ہے، لہذا القیام. ٹھیک ہے جی آگے چلیے. التفسیر، شاباش. سوال نمبر 5، نیچے دیے گئے الفاظ پر مناسب حرکات زیر، زبر، پیش یا جزم لگائیں. ٹھیک ہے یہ کام آپ کر لیا کریں، یہ چھوٹی سی ایکسرسائز ہوتی ہے، بڑی مزے کی ایکسرسائز ہے، اس کو ضرور کیا کریں، اس سے آپ کی جو ادائیگی ہے وہ بھی صحیح ہوتی جائے گی. ہم دیکھتے ہیں کہ اردو زبان میں ہم کئی الفاظ جو ہیں وہ عربی کے مطابق ہیں، وہ عربی کے، لیکن اس کو استعمال ہم ذرا مختلف حرکات کے ساتھ کرتے ہیں جو غلط العام چیزیں ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی ان کو مکمل کر لیا کریں. سوال نمبر 6، درج ذیل حروف سے ایک لفظ بنائیں. جی بیٹا آپ بتائیے، ان کی باری. جی پڑھو بیٹا، یہ کیا لفظ بنتا ہے؟ سا، واو، الف، با، ثواب، شاباش. وہ پیچھے، جی پڑھیے. با، یا، الف اور نون، بیان، ہاں بیان. ٹھیک ہے جی آگے. مثال، شاباش. ہاں جی غار، شاباش. جی ساتھ والے کو ہلا دیں، مصروف ہیں وہ. جی آپ نے پڑھنا یہ قاف واو تا، القوت. یہاں پہ ال نہیں لگا ہوا، لہٰذا ہم نے اپنی طرف سے نہیں لگانا. قوت، قوہ، قوہ کہہ سکتے ہیں، بالکل صحیح ہے، بات وہی ہے. جی جی نہیں، غرور، شاباش بالکل صحیح ہے. جی آگے نصف، ہاں ٹھیک ہے آپ پڑھیے. پھر قیام، حاضر قی، قیام. ٹھیک ہے جی. اچھا جی اب آ جائیں بڑا حوصلہ افزا اس ایکسرسائز کے اوپر. سوال نمبر 7 ہمارا جو ہوا کرتا ہے، درج ذیل قرآن کتاب میں سے پہلی مثال کی طرح اس لفظ کو نمایاں ہائی لائٹ یعنی انڈر لائن کر دیں جس کا مطلب ہم جان چکے ہیں. ٹھیک ہے جی اب یہ ایکسرسائز شروع کر رہے ہیں ہم. جی بیٹا ان کی باری، آپ کی باری بیٹا، آپ کی باری ہے. چلے عبد الرحمان صاحب آپ پڑھیے. یہاں بتائیے اس پہلے قطعے، اس ٹکڑے کے اندر جو آیت کا ایک ٹکڑا یعنی قطعہ ہے، اس میں کس کس لفظ سے ہم واقف ہو چکے ہیں، مطالعہ کر چکے ہیں، ذرا غور کیجئے. قومی ہی، ٹھیک ہے، قوم، محراب، بالکل صحیح. جی آگے آپ کی باری. دوسرا قطعہ، ہاں البشر، احد، ہاں احد، احد بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے آگے چلیے. ساتھ والے بیٹا، ہاں غضب یا الغضب بالکل صحیح. عذاب، الشدید، شدید بالکل صحیح. اب یہ دیکھیں وعلیہم، یہ ان قریب آپ دروس اللغہ کے اندر سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے. تو آپ یہ دیکھیے غضب، عذاب، شدید، 5 میں سے 3 الفاظ ہم پہلے ہی سمجھ رہے ہیں، لیکن وعلیہم اور ولہم یہ آپ کو دروس اللغہ سکھائے گا ان قریب. تو اس پر بھی توجہ رکھیں، وہ سپورٹیو ایک مضمون ہے جو آپ کو اس کی مزید فہم کے اندر آسانی کرے گا. جی آگے کس کی باری ہے؟ کس کی باری تھی؟ آپ کی باری ہے محترم. ہے کون پڑھ رہا ہے؟ آپ نے پڑھا؟ اچھا ہاں الفسق، ٹھیک ہے. ذالکم یہ ان قریب، ذالکا، ذالکم یہ آپ اگلی چند دروس کے اندر دروس اللغہ میں مطالعہ کر لیں گے تو آپ کو یہ پورا کتاب سمجھ آ گیا اس کا پتہ، لیکن ابھی نہیں سمجھ پا رہے. ٹھیک ہے نا، لہذا اس پہ بھی توجہ رکھیں، اس کو غیر اہم نہ سمجھیں. جی آگے پڑھیے. ہاں جی آپ کی باری. جی القول بالکل صحیح ہے. یرضا، راضی، تھوڑا سا اس پہ تھوڑا سا اضافی غور بھی کر لیا کریں، اچھی بات ہے. جی آگے چلیے بیٹا. ہاں الطریقہ، اعلیٰ آپ ان قریب دروس اللغہ میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. استقامو، استقامت، تھوڑا سا غور کریں گے تو آپ کو یہ بھی بات سمجھ آئے گی. جی القوہ للہ جمیعا، سمجھ آ رہی ہے میرا خیال کافی حد تک سمجھ آ پا رہی. کیوں جی کسے سمجھ نہیں آ رہی؟ الحمدللہ. جی آگے چلیے. ہاں جہنم، الجہنم اور الجزا بھی ہم نے پڑھا ہے.
لیکن تھوڑا سا اضافی وہ آپ کو انشاءاللہ گرامر میں جو بنیادی باتیں سمجھائی جائیں گی دروس اللغہ کے اندر آپ سمجھنے سے قابل ہو جائیں گے. جی اسحاق صاحب. الغار بالکل صحیح ہے. اذ ہما فی یہ آپ دروس اللغہ میں قریب پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے جی, تو پورا آپ کتاب سمجھیں گے. آگے چلیے. ہاں ثلاثہ یہ گنتی آ گئی. ٹھیک ہے, صلاح قبل اور الفجر. ٹھیک ہے جی, یہ 4 الفاظ ہم سمجھ سکتے ہیں. جی آگے چلیے پڑھیے. کون سا لفظ آپ سمجھ پا رہے ہیں, آپ کی باری. جی ہاں الحق یہ ہم نے پڑھا, اور احسن احسن خوبصورت اچھا بہتر, اور تفسیر التفسیر آج ہم نے پڑھا. بالکل صحیح ہے. جی اسلام صاحب آخری کتاب پڑھ دیجیے, اس میں بتائیے. حرج, ہاں الحرج. ٹھیک ہے, علی کا یہ آپ دروس اللغہ میں قریب پڑھیں گے. یکونو کانا یکونو یہ آپ دروس اللغہ میں پڑھیں گے. لکی لا اس کی بھی آپ کو انشاءاللہ تقسیم سمجھا دی جائے گی ان قریب. ٹھیک ہے جی, تو گزارش آخر میں وہی کہ جو مشقیں ہیں اس کو ضرور حل کیا کیجیے. کتاب کا جو حصول ہے وہ اس کو اپنے لیے لازمی کریں, گھر جا کے مشقیں ضرور دہرایا کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک اپنی سچی کتاب سے تمسک کر کے اس کو پڑھنے, اس کو سمجھنے, اس پر عمل کرنے اور اس کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ غفور رحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.